میری پہلی گرفتاری 1964 میں ہوئی ایوب خان کے زمانے میں. ہم ابھی اسٹوڈنٹ تھے, 9ویں جماعت پورا ہے. تو میں بڑا مذہبی بھی تھا. پھر رفتہ رفتہ میں انسان دوستی کی طرف یا ہیومنزم کی طرف چلا, کیونکہ مجھے سوالات کا جواب نہیں مل پا رہا تھا علماء کرام سے. ہر مارکسسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ باغی ہو, لیکن ہر باغی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انقلابی. اسی طرح ہر مارکسسٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انقلابی بھی. تو اس طرح میں کہوں گا کہ میرا پہلا زمانہ تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس اور سیکھنے کا ہے. دوسرا زمانہ لیفٹ پالیٹکس کا. تیسرا زمانہ صحافت کا رہا, جو میں نے ڈاکٹر نصرت سے شادی کی, اور یہ ہماری نظریاتی شادی جو آج تک قائم ہے. اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں جو انہوں نے برداشت کیا, سنبھالے رکھا ہے. میری بڑی محافظ ہیں وہ, ان کا بڑا ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. ورنہ بندہ کس لائق تھا. 40 رولز آف لو, یہ ایک ٹرکش رائٹر ہیں الف شفق, انہوں نے مولانا رومی پہ ناول لکھا ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رہنما, استاد, سینئر صحافی اور معروف سیاسی تجزیہ کار جناب امتیاز عالم صاحب. آج ہم آپ سے آپ کی زندگی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم واقعات پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم امتیاز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی ہم ٹھیک ہیں سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ بہت مشکل سے آپ نے یہ ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا, ابتدائی زندگی کیسی تھی, فیملی, تعلیم, اس پہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. کوئی ایسی خاص تاریخ نہیں جو بیان کر سکوں. میں کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی میں نہیں گیا. چھپرا والا اسکول میں بھاولگر میں نے تعلیم حاصل کی, پھر وہیں سے میں نے گریجویشن کیا. البتہ یہ ہوا کہ شروع ہی سے بڑے سیاسی ماحول میں آنکھیں کھولی. ایوب خان کی آمریت تھی اور اس کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت میدان میں اتری تھی, پوری کمبائنڈ اپوزیشن کی نمائندہ کے طور پہ. اور وہاں سے ایک طرح سے سیاسی شعور کا آغاز ہو گیا, اور ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے خوب کیمپین کی. میری پہلی گرفتاری 1964 میں ہوئی ایوب خان کے زمانے میں. ہم ابھی اسٹوڈنٹ تھے, 9ویں جماعت میں ہوں گے. ہمارے اسکول کے بچے لالٹین لے کر نعرے لگاتے پھر رہے تھے, پولیس ہمیں پکڑ کے لے گئی. تو اس طرح پہلی گرفتاری تب ہوئی. کالج کا زمانہ آ گیا, وہاں پہ ہم نے خوب کالج پالیٹکس کی. لیکن یہ زمانہ بڑا زبردست تھا, جو بعض جس کا ذکر کروں گا. لیکن یہ تھی کہ ہمارا شہر میں ایک بڑا انٹلیکچوئل ماحول تھا, بڑے مباحث تھے. دنیا کیا ہے, زندگی کیا ہے, جینا کیوں ہے, مرنا کیوں ہے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کائنات میں, یہ سب کچھ کیا ہے, انسان کو کیا کرنا چاہیے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. تو میں بڑا مذہبی بھی تھا. پھر رفتہ رفتہ میں انسان دوستی کی طرف یا ہیومنزم کی طرف چلا, کیونکہ مجھے سوالات کا جواب نہیں مل پا رہا تھا علماء کرام سے, بہت سے. اور پھر یہ ہوا کہ ہمارے بھاولگر میں بڑا ایک پروگریسو ماحول تھا, بڑی دانشورانہ بحثیں ہوتی تھیں. اس میں ہمارے دوست تھے بچپن کے, وہ کتابیں بڑی پڑھتے تھے, مباحث بڑے ہوتے تھے. اس طرح کرتے 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 ہم باغیانہ خیالات کے حامل ہو گئے, اور پھر مارکسسٹ ہو گئے. اور ہر مارکسسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ باغی ہو, لیکن ہر باغی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انقلابی. اسی طرح ہر مارکسسٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انقلابی بھی. امتیاز صاحب, آپ نے صحافت کے شعبے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا؟ میں گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا. یہ 68-70 کا زمانہ تھا. ابھی ہم یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے تو ایوب خان کے خلاف مشہور زمانہ 68 کی تحریک شروع ہو گئی. تمام دنیا میں ابھار تھا نوجوانوں کا, انقلاب آ رہے تھے, سوشلزم کے نعرے لگ رہے تھے, ویتنام کی حمایت میں تحریکیں چل رہی تھیں.
लातिन अमेरिका में, श्रीलंका में, फ्रांस में, जर्मनी में, तमाम थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में एक उभार था नौजवानों का, बड़ी एक इनकलाबी कैफियत। तो हम जो ही दाखिल हुए तो वो काम शुरू हो गया। तो हम 15 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट सेक्शन कमेटी बन गई और हम कॉलेजों में तालिब इल्मों को अयूब आमरीत के खिलाफ मोबिलाइज करते फिरे और लाखों के जुलूस निकलते थे स्टूडेंट्स के। फिर हमने वहां पे एनएसओ बनाई, नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग तंजीम थी। हम बड़ा मुतासर थे माओ तुम से और बड़ी हम मुसल्लह जद्दोजहद और इनकलाब की बातें करते थे। और जब यूनिवर्सिटी में भी हमारा ये हुआ कि जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और हमारी यूनियन के इलेक्शन में गड़बड़ हुई, जहांगीर बदर हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हमने बनाए थे, मैं उस सेक्शन कमेटी का, इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन था। तो वहां पे गड़बड़ हो गई। अब फिर दोनों तरफ जमीयत वाले भी और हम भी जेल में चले गए, हमें 7 साल की सजाएं हो गई। फिर याहिया खान ने जब फौज कशी की तो उसकी मुखालफत की और मुझे 1 साल की सजा हो गई और हमने मिलिट्री ऑपरेशन की मजम्मत की और मुखालफत की और हमने कहा इससे पाकिस्तान टूट जाए। लोगों ने हमें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन हम डटे रहे कि फौज कशी से मसला हल नहीं होगा, आपको चाहिए कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि हमें सजाओं का सामना करना पड़ा। फिर ये हुआ कि दुनिया भर में बड़ी इस्लामी लहर थी, तो हम भी उससे मुतासर हुए। हर नौजवान के हाथ में किताब थी, इर्तिका के नजरिया ज़ेर बहस है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज़ेर बहस है, मटेरियलिज्म और मेटाफिजिकल आइडियोलॉजी ज़ेर बहस है, एग्जिस्टेंशियलिज्म ज़ेर बहस है। मतलब तमाम दुनिया की जो मबाइस फिक्री हो रहे थे वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हो रहे थे और स्टूडेंट हल्कों में भी। और लाहौर, खासतौर पर लाहौर जो था उसमें बड़ी महफिलें थी और बहुत बहसें थी और एक हल्का नहीं था, दर्जनों और सैकड़ों हरके थे और स्टडी सर्कल थे। और पीपल्स पार्टी भी इस जमाने में भुट्टो साहब ने लॉन्च की और उन्होंने भी सोशलिज्म पे नारा लगाया। तो एक बहस शुरू हो गई मुल्क में कुफर और सोशलिज्म की। जमात इस्लामी ने वो बहस चलाई, हमने खूब डट के वो बहस की और हम जीत गए। हमने साबित किया कि सोशलिज्म और इस्लाम का टकराव नहीं है, कि मुल्ला लोग अमेरिका के एजेंट हैं और ये असल में इस्तिसारी तबकात के महाफिज हैं और ये सोशलिज्म के इसलिए मुखालिफ। उससे चीन का बड़ा पाकिस्तान में बड़ा उभार था, माओ तुम की बड़ी नौजवान करते थे, होचिमिन का, वियतनाम के इनकलाब का, लेनिन का, रूसी इनकलाब जो था, बोल्शेविक इनकलाब, उसकी बहुत लोग मुतासिर थे उससे। तो लिहाजा खूब तरक्की पसंद लिटरेचर पैदा हुआ, नए ड्रामे लिखे गए, नई नज़में लिखी गई, नई शायरी हुई, नए फैशन आए, ओल्ड स्कूल्स को, ओल्ड मकतब को, पुराने ख्यालात को लोगों ने रद्द कर दिया। आपने देखा होगा बीटल्स आए और म्यूजिक की नई शक्ल सामने आई, जॉन लेनन वगैरह और दूसरे लोग, इसी तरह सार्त्रे और दूसरे मुफक्करीन जो हैं लातिन अमेरिका के और एशिया के, वो सामने आए। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हो रही थी, अमेरिकार कैमरॉल, और आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और पैट्रिस सिम्बा उससे पहले शहीद हो गए। और फिर मुख्तलिफ मुल्कों में जो कौमी आज़ादी की तहरीकें चली, वो सब हमारे हीरोज थे, उनकी किताबें पढ़ते थे, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते थे। अपनी क्लासरूम में जाके खूब मुबाहिस करते थे, असातिज़ा भाग जाते थे, हमारे से बहस करते हुए कतराते थे। हम हर जगह पहुंच जाते थे किताबें उठाकर बहस करने के लिए, बहुत बहस चलती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत का फाशिज्म अभी नहीं आया था, हम काफी तकड़े थे और स्टूडेंट्स मूवमेंट ज्यादातर उसने लेफ्ट टर्न ले ली थी उस वक्त की जो थी, और जमीयत जो थी मैदान से हट गई थी और उन्होंने उस तहरीक की मुखालफत शुरू कर दी थी। बात फिर हमें सजाएं हो गई। याहिया खान के जमाने में जेल चले गए, मैंने ज्यादातर अरसा शेखुपुरा जेल में गुजारा, 1 साल की कैद काटी। तो 6 महीने एजुकेशन हुआ, 1 साल कैद काटी, बमुश्किल 6 महीने क्लासेस अटेंड की। और फिर जब बाहर आए तो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो मैं भागा भागा, अगले दिन इम्तहान था, जिस दिन रिहा होकर आया 2 दिन के बाद इम्तहान था। तो मियाँ महमूद अली कसूरी साहब थे, उनके दफ्तर चले गए, वो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, दोस्त थे।
انہوں نے کہا کہ بس تم کل صبح آ جانا. تو ہم وہ گئے اور ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے آرڈر لے دیا اس کے خلاف اور ہمیں امتحان میں بیٹھنے دیا. وہاں بھی ہنگامہ ہو گیا, وہ ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. باہر کیا اس طرح پھر یہ ہوا کہ ہم نے جب یونیورسٹی چھوڑی تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ اب جانا چاہیے مزدوروں کسانوں کی یونیورسٹی میں. ہم نے کوئی خیال کبھی نہیں آیا کہ نوکری کرنی ہے, یا مجھے آفر تھی کہ میں جا کے لنڈن اسکول اور اکنامکس چلا جاتا, اسکالرشپ مجھے مل رہا تھا, آلموسٹ مل گیا. تو لیکن وہ میں نے کہا نہیں, ہمیں تو مزدوروں کسانوں کی یونیورسٹی میں جانا ہے اور عوام کو نجات دلوانی اور سوشلزم لانا ہے. تو یحییٰ خان کا دور اور سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کیا نظر آتا ہے کہ کچھ اسٹیبلٹی آئی تھی, یا وہ پھر فوراً مارشل لاء میں کنورٹ ہو گئی اور وہی حالات دوبارہ پیدا ہو گئے؟ یہ بھٹو صاحب سے ہمارا بڑا اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ یحییٰ خان کی فوج کشی کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے, اور ہم بنگالیوں کی حمایت کر رہے تھے کہ بھئی ان کی جو حق خود ارادیت ہے وہ مانا جائے, اور یہ کہ جو ان پہ جبر نہ ہو, اور عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے حساب سے پاور ٹرانسفر ہو, اور یحییٰ خان کو حق نہیں ہے. تو ہم بڑی مشکل میں تھے یہاں مغربی پاکستان میں, کیونکہ ہر بندے کو بنگالی دشمن بنا دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے, ہندو ہے. یہ اس طرح کی منفی اور نفرت انگیز خیالات تھے. دائیں بازو کے لوگ بہت اگریسو ہوئے تھے. تو لہذا بھٹو صاحب سے ہمارا پہلا اختلاف ہوا اس مسئلے میں. حالانکہ پیپلز پارٹی بنانے میں پنجاب میں پروگریسو لوگوں نے, لیفٹ کے لوگوں نے, اور میں نے خود اپنے ضلع بہاول نگر میں پیپلز پارٹی کی, اور بہاولپور ڈویژن میں, اور سرائکی بیلٹ میں, اور لاہور میں بھی شیخ رشید کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے تھے. اور دوسرے لیفٹ لیڈر جیسے براج محمد خان تھے, بہت پروگریسو لاٹ تھی پیپلز پارٹی میں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی میں جا کے انقلاب لائیں گے, تو ہم تو پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, لیکن پیپلز پارٹی بنانے میں بڑا کردار تھا اس وقت. لہٰذا یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے جب وہ فوج کشی کی حمایت کر دی تو ہمارا بڑا اختلاف ہو گیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ یحییٰ خان کو شکست ہو گئی اور پھر بھٹو صاحب کو حکومت دینا پڑی. پھر یہ جو نیب میں اور پیپلز پارٹی میں سمجھوتا ہوا وہ ایک اچھی پیش رفت تھی, جس کی باعث 1973 کا آئین بن. آپ کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کے کن نظریات کے باعث آپ نے ان کا انتخاب کیا؟ میں نے 1971-72 میں 1971 میں مزدور کسان پارٹی کو شامل ہو گئے. پھر میں مزدور کسان پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہا پنجاب کا بھی, اور پھر مرکز میں بھی میں جوائنٹ سیکرٹری رہا, اور ہم نے کسانوں کی تحریک کو اور مزدوروں کی تحریک کو منظم کیا. تو اس طرح یہ ہوا کہ میں عملی سیاست میں چلا گیا بہت ارلی ایج پہ ہی, بغیر کوئی نوکری کیے. حالانکہ میں نے جرنلزم کیا تھا, میں فری لانس لکھتا تھا, ہالیڈے میں لکھتا تھا بنگلہ دیش میں, پھر بعض پاکستان کے مختلف میگزین میں اپنے کالم لکھتا رہا. کتابچے لکھے, تجزیے لکھے پاکستانی سماجی ساخت کے, سیاسی حکمت عملی پہ وغیرہ. یہ بات ہم بہت مختلف طرح کا یہ فکری اور نظریاتی کام کرتے رہے. ہم ایک کسان ریلی کر رہے تھے میاں والی میں, تو وہ 144 تھا. ہم نے تو 144 نہیں جوڑا تھا, ہم تو ایک فیکٹری کے اندر 4 دیواری میں کسان ریلی کر رہے تھے. تو وہاں 4-5 ہزار کسان اکٹھے تھے کہ ہلاکو خان ایک ایس پی ہوتا تھا, وہ حملہ آور ہو گیا. اس نے آتی تشدد شروع کر دیا. ہمارے 50-60 لوگ پکڑے گئے, ہمیں اٹھا کے وہ وہاں سے لے گئے ایک میاں والی شہر سے باہر ایک تھانہ ہے بدنام زمانہ, وہاں جا کے گرمیوں سخت گرمی ہو جون کی, ہم پہ بڑا تشدد ہوا. لوگوں کو بہت مارا گیا اور ان کے ساتھ جاتی کی گئی. پھر ہمارے بالوں میں وہ سڑکیں بنائی گئیں, گاڑیوں میں مشین پھیر کے سڑکیں بنائی گئیں. پھر جیل میں تشدد ہوا, اور ہم اندازہ لگائے 144 میں کوئی 6 مہینے جیل میں رہے. حالانکہ وجہ کیا تھی کہ 144 میں تو فوراً ضمانت ہو جاتی. وہ ایک مجسٹریٹ جھکڑ تھا, وہ ہماری ضمانت ہی نہیں لے رہا تھا. تو بڑی مشکل سے پھر وہ وہاں پہ وکیلوں نے ہڑتال کر دی, جلوس نکلے, پھر ہماری ضمانت ہوئی. تو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ معاملہ ہوا حنیف رام جب چیف منسٹر. تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے دوست طارق لطیف وغیرہ یہ بم کیس میں پکڑے گئے تھے, مجلس عمل کے لوگ ملنے گئے بم کیس میں. بہت لوگ پکڑے گئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں لٹ کے. تو وہاں پہ حنیف رام صاحب بھی ایس پی ڈی کے میں کھڑے تھے,
اور وہ کہہ رہے تھے آئے ہم مل کر یہ بھٹو کے فاشزم کے خلاف لڑتے ہیں. حالانکہ ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ غریب رامی کی ہوئے. ہم نے کہا ذرا ابھی ہمیں زخم ہمارے ابھی ہرے ہیں پشت پہ, ذرا انہیں ذرا بھر لینے دیں, پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو لہٰذا پھر یہ ہوا کہ اس وقت بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ہوا کہ دونوں طرح کی باتیں تھیں. ایک تو عوام کے کافی حقوق بھی ملے, کسانوں کو زمین بھی ملی. پھر یہ بے دخلیوں میں سلسلہ شروع ہوا تو کسانوں کو انہوں نے قانونی حقوق دیے, مزدوروں کو کافی رائٹس دیے. پھر سوشل سیکورٹی اسکیم آ گئی. اسی طرح ایک سپاہی زادی شروع کی بھٹو صاحب نے, پھر نیشنلائزیشن کی بھٹو صاحب نے. بڑی اصلاحات ان کی مؤثر نہیں تھی, لیکن پھر بھی کافی کسانوں کو شروعات تو ملی. یہ جاگیرداری کوئی آخری چیز نہیں ہے. تو بھٹو صاحب کے ساتھ ہمارا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہا. ان سے محبت بھی تھی, ان سے اختلاف بھی تھا, اور لیکن انہوں نے لانڈھی میں مزدوروں کو مارا. پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں مزدوروں کے ساتھ تشدد کیا گیا. اسی طرح باقی جگہوں پہ کراچی میں خاص طور پہ بہت تشدد ہوا. تو وہ لیفٹ کا اور بھٹو صاحب کا اتحاد ٹوٹنے کا بہت نقصان ہوا. اور پھر اس طرح پھر بھٹو صاحب کی اور نیب کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے بلوچستان کی حکومت توڑ دی, جس سے وہ جمہوری جو محاذ تھا لیفٹ کا, نیشنلسٹ کا, پیپلز پارٹی کا, وہ ٹوٹ گیا. جس کے بعد بھٹو صاحب ویک ہو گئے اور وہ فوج کی گود میں چلے گئے, اور فوج کے لیے آسان ہو گیا ضیاء الحق کی سازش کرنا. ان کی جو اصلاحات تھیں بڑی آزاد خیالی, بڑے پروگریسو تھے بھٹو صاحب, انلائٹنڈ تھے, اور وہ کلچر کو اور آرٹ کو بہت فروغ دے رہے تھے, یونیورسٹیاں بنا رہے تھے. بھٹو صاحب نے بہت ترقیاتی کام بھی کیے, بہت ڈیولپمنٹ بھی کی. انہوں نے آرٹ کونسل بنائی, کلچرل فورم بنائے, میوزک لائبریریز بنائی, انہوں نے آرٹ کونسل بنائی. تو بھٹو صاحب نے بہت ترقی پسند کام بھی بہت کیا. تو ان کے خلاف ایک رائٹ ونگ ریئیکشن پیدا ہو گیا تاجروں کا, اور ملا شٹر پاور اور کیا کہتے ہیں مسجد اکٹھے ہو گئے. اور پھر ملا ملٹری تاجر اتحاد وجود میں آیا, اور پی این اے کی تحریک ہوئی. ہم نے اس تحریک کی مخالفت کی, لیکن کچھ لوگ اس تحریک میں شامل بھی ہو گئے. ہم نے کہا اس تحریک کا نتیجہ سیدھا سیدھا مارشل لاء ہے, اس کی حمایت نہ کی جائے. اس پہ اختلافات بھی ہوئے, اور پھر یہ ہوا کہ انتخابات آ گئے تھے. پھر مزدور کسان پارٹی میں اختلافات ہو گئے. بڑی بدقسمتی تھی, مزدور کسان پارٹی ٹوٹ گئی, 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس میں عبد المنگش صاحب اور شیری باچا علیحدہ ہو گئے. پنجاب میں میجر اسحاق صاحب کے ہمارے اختلافات ہو گئے. کراچی والے علیحدہ ہو گئے, سندھ والے. پھر یہ کراچی والوں نے اور شیری باچا اور ہم نے مل کر ایک آپس میں ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی. لیکن مزدور کسان پارٹی کا ٹوٹنا بہت میں سمجھتا ہوں المیہ تھا. کاش ایسا نہ ہوتا, اس میں ہماری سب کی غلطیاں تھیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے باعث آپ کی سیاسی جدوجہد پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور آپ نے کن مشکلات کا سامنا کیا؟ ضیاء الحق ماشاء اللہ نے تو کمر توڑ, مطلب ہمارے ہزاروں دوست لیفٹ کے اور پیپلز پارٹی کے 10,000 نوجوان وہ جیلوں میں چلے گئے. ان پہ بہت تشدد ہوا قلعوں میں, مختلف ٹارچر سینٹرز میں. اور پھر ضیاء الحق کا ماشاء اللہ نظریاتی ماشاء اللہ بھی تھا. ہر طرف وہ اسلام کے جھنڈے گاڑ رہے تھے, اور بڑے رجت پسند قسم کی قوانین لا رہے تھے, کوڑے لگ رہے تھے, سریعام پھانسیاں بھی دینی شروع کر دی, جس طرح طالبان کر رہے ہیں آج کل. تو بہت برا زمانہ تھا ضیاء الحق کا. پھر اس میں غیر سیاسی لوگوں کا الیکشن کرایا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کا لیفٹ نے بائیک آؤٹ کیا, اور ایم آر ڈی نے غلط کی. ہم جیل میں تھے. میں ضیاء الحق کے زمانے میں 1980 میں گرفتار ہوا, 1985 میں رہا ہوا. تو 5 سال میں نے ضیاء الحق کی جیل بھی کاٹی. اور ہم زیادہ تر ہری پور جیل میں تھے. وہاں پہ ایم آر ڈی کے لوگ آتے تھے. ایم آر ڈی بنانے میں بھی ہمارا ہاتھ تھا. جب بیگم نصرت بھٹو لاہور آئی تھی اور سوری صاحب کے گھر پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی, اس لیے اپنی بھی کچھ پس پشت اس پہ کام کیا تھا. اور قصوری صاحب کے وجہ سے یا نواب رسول اللہ خان کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز کی وجہ سے. تو ایم آر ڈی بنانے والوں میں بھی ہم شامل تھے تحریک بالی جمہوریت میں. بلکہ یہ ہوتا تھا کہ نواب رسول اللہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے زیادہ تر ڈیکلریشن میں ہی لکھتا رہا. خاموشی سے میں ان کا ایک خاموشی سے مجھے بتاتے تھے
کہ یہ محاذ بننا ہے, اس میں یہ ہونا ہے, تو آپ لکھ لیں. تو بڑے وہ جیل کا زمانہ بڑا زبردست تھا. ہمارے ساتھ زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے, اور ان میں وہ بھی تھے جو مرزا بھٹو کی تنظیم سے جن کا تعلق تھا, جو افغانستان سے واپس آ رہے تھے اور بیچارے گرفتار ہو گئے تھے اور کئی سال تک جیلوں میں بند رہے. تو جب یہ مارڈی نے بائیک آؤٹ کیا تو فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے سے جیل میں تھے, تو بڑی ہماری ان سے دوستی ہو گئی, بہت پیار محبت ہو گیا. تو جیلوں کی دوستی بہت زبردست ہوتی. تو مولانا نے کہا بھائی وہ تو ایم آر ڈی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہ تو لگتا ہی ہے کہ الیکشن کا کیا کرنا ہے, بائیک آؤٹ کیا جائے یا اس کو حصہ لیا جائے. تو میں نے مولانا سے کہا کہ بائیک آؤٹ ہوتا ہے ایکٹیو بائیک آؤٹ, کوئی ایک ووٹ نہ پڑے, لیکن آپ لوگ ایکٹیو بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اس وقت ضیاءالحق چاہتا ہے کہ آپ لوگ بائیک آؤٹ کر دیں اور وہ اپنی آرام سے اپنی غیر سیاسی اسمبلی منتخب کرا دیں. آپ قطعی طور پہ بائیک آؤٹ نہ کیجیے, جیسا بھی الیکشن کراتا ہے آپ اس میں شامل ہوں اور وہ اسمبلی اس سے چھین لیں. مولانا نے مجھ سے اتفاق کیا, غوث بس جو صاحب بھی مجھ سے اتفاق کیا, وہ بھی مجھے مل کر گئے تھے جیل میں. ہری وہاں پہ اکتبا جاتے ہوئے اسرا خان کے گھر اجلاس تھا. تو پھر وہاں یہ ہوا کہ جتوئی نے فیصلہ کروایا اور ایئر مارشل صاحب بھی شامل ہو گئے اس فیصلے میں, اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ پروگریسو دوست بھی شامل ہو گئے. اور لیکن مولانا فضل الرحمان نے اور غوث بخش صاحب نے مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. بائیک آؤٹ کر دیا. بائیک آؤٹ غیر مؤثر رہا اور یہ لوگ بائیک آؤٹ کرنے کے جرم میں سارے جیلوں میں پھر آ گئے ہمارے پاس. تو جیلوں میں ہم نے بڑا کام کیا, نظریاتی کام بھی کیا, لوگوں کی ایجوکیشن بھی کی, کافی کیڈرس بھی بنائے جیل میں, اور تعلیم بھی کی, لوگوں کو گریجویشن بھی کرائی ہیں, اور اپیلیں بھی کرتے تھے. ناردرن ایریا سے لوگوں کو رائٹس نہیں تھے تو ان کی اپیلیں بھی لکھتے تھے بیٹھ کر, اور پھر اپنے اسکول چلاتے تھے جیل. تو ہمارے خلاف وہاں بھی فتوے آئے کہ ابھی آپ یہ لوگ کیا یہاں پہ سوشلزم پڑھا رہے ہیں. تو پھر مولانا فضل الرحمان نے جا کے ہماری حمایت کی کہ بھئی یہ عالم لوگ ہیں, ان سے آپ سیکھیں, ان کی آواز بند نہ کریں. تو اس طرح پھر وہ جیل میں 5 سال گزر گئے. وہ بڑا برا زمانہ تھا لیفٹ کے لیے بھی. ہمارے سینکڑوں دوست یا پھر جیلوں میں چلے گئے. اس زمانے میں ہاں بھول گیا میں 1978 میں یا 79 میں ہم نے پھر لوک پارٹی, پنجاب لوک پارٹی, جس میں 2000 کے قریب کارکن شامل ہوئے پورے پنجاب سے, اور وہ الیکٹ ہو کر آئے تھے ڈیلیگیٹس. 2 دن ہم نے وہ کانفرنس کی انڈر گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن. 2000 لوگوں کی کانگریس کرنا کہ پولیس کو خبر نہ ہو. اس میں بے شمار مفروض لوگ بھی تھے. اس میں پاکستان کی تمام چوٹی کے جو آج دانشور ہیں وہ سب شامل تھے اس کانفرنس میں. اور اس میں لیفٹ کے تقریباً مطلب پریڈومیننٹلی سارے ایکٹیوسٹ, کافی وہ بڑی ایک نوجوانوں کا محاذ بن گیا پنجاب لوک پارٹی. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ وہاں پہ چھاپے پڑ گئے اور ہر طرف پولیس ہمارے پیچھے تھی. تو 2 سال تو ہم نے آؤٹ لا کے طور پہ گزارے, پھر ہم پکڑے گئے اور پھر جیل میں پڑے رہے 5 سال. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے ایجنڈا کے باعث سوشلزم کا باب پاکستان میں بند ہو گیا اور آج کے پاکستان کے مسائل کی جڑیں اسی دور میں پیوست نظر آتی ہیں؟ لیکن پاکستان میں جو بننے سے لے کر آج تک جو نظریاتی بیٹل کی ہے, بیٹل آف آئیڈیاز کی, وہ پروگریسو اور مارکسسٹ لوگوں نے کی. آپ پروگریسو پیپر سے شروع ہو جائیں, امروز سے اور پاکستان ٹائمز سے اور لہر و نہار سے, کہ پاکستان کیسا ہو, یہ ایک تھیوکریسی ہو یا ایک سیکولر ملک ہو یا ایک فیڈریشن ہو یا یونٹری فارم کی گورنمنٹ ہو, اس میں فوج کا کردار کیا ہو, اس میں بیوروکریسی کیسی ہو, اس میں اکنامکس کیا ہو, اس میں جاگیرداری کو ختم کرنے کی بات, پھر اس پہ تو بیٹل آف آئیڈیاز تھی پاکستان میں, اس میں لیفٹ نے بڑا اہم تاریخی کردار ادا کیا.
تو یہ معاملہ چلا. پھر بیچ میں پھر انقلاب, دو انقلاب ہوئے. ایک تو ایران کا انقلاب ہوا اور دوسرا ہوا وہاں پہ انقلاب سور. انقلاب سور سے امریکہ اور دنیا بھر کے جو رجت پسند سے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. پورے دنیا سے اکٹھے کر کے مجاہدین لائے گئے اور سی آئی اے نے جہاد لڑا, جس میں پاکستان اور جنرل ضیاء الحق وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ تھے. اور یہاں لا کے سارے مدرسوں میں ریال لگے, ڈالر لگے اور ہزاروں مدرسے قائم کر دیے گئے. جہاد کی تعلیم اور قتال کی تعلیم, مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا, کلاشنکوف کلچر کو, دہشت گردی کو, فرقہ واریت کو. تو یہ سارے پیریڈ میں پاکستان کی قائم پلٹ. میں جب 5 سال کے بعد جیل سے رہا ہو کے آیا تو میں کتابوں کی دکان پہ, تو میں حیران ہو گیا کہ ہر طرف اسلامک ٹائٹلز, مذہبی کتابیں تھیں. کوئی انڈیپینڈنٹ آتھرس کی, سائنٹسٹ کی, ایکسپرٹس کی, اکیڈمکس کی کتابیں نہیں تھیں. اسی طرح میں ہوا کہ ہوٹل کلچر بدل گیا. ہوٹلوں میں پہلے داڑھی پہ بیٹھ کے بحثیں کرتے تھے, کافی چائے پہ چائے منگوا کے پیتے تھے. اب اس کے بعد کڑھائی گوشت آ گیا اور وہ سارے جو پلیسز تھی انٹلیکچوئل ڈسکورس, وہ کڑھائی گوشت کی دکانیں بن گئی. تو بڑا لینڈسکیپ, سوشل لینڈسکیپ چینج ہو گیا, انٹلیکچوئل لینڈسکیپ چینج ہو گیا. پھر سوویت یونین کا جو ٹوٹنا تھا 1989 میں, وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ہوا. اس سے ایک طرح سے لیفٹ کی بیک ٹوٹ گئی. حالانکہ بہت سے لوگ سوویت یونین کے ماڈل تھا اس سے اختلاف بھی کرتے تھے, اس کی نوکر شاہی پن, اس کی جو اس پہ تنقید بھی کرتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود ہوا یہ کہ ایک طرح سے نظریاتی نظام ہو گیا. پھر گلوبلائزیشن شروع ہو گئی دنیا میں, اور چین گلوبلائزیشن کا حصہ بن گیا. اس سے بھی بڑا کنفیوژن پیدا ہوا کہ چین آیا سوشلسٹ ملک رہا یا نہیں رہا. تو یہ بھی گڑبڑ, یہ بھی بحث شروع ہو گئی. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ رائٹ ونگ خیالات اور اسلامی خیالات اور انتہا پسندانہ خیالات, مذہبی خیالات پاکستان پہ حاوی ہوتے چلے گئے. اور مسلم لیگ نواز بھی اسی کی پیداوار تھی, اسی غیر سیاسی نظام کی, ضیاء الحق کی. اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا مار مار کے, اور مسلم لیگ نواز کو بنایا گیا, اور جنیجو کو فارغ کر کے نواز شریف کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنوایا گیا. تو پیپلز پارٹی کو اس طرح سے نکالا ہوا. پھر بھٹو صاحب کی ہینگنگ بہت بڑا ایک واقعہ. بھٹو صاحب کی ہینگنگ سے بہت پاکستان میں اس کے بڑے منفی اثرات ہوئے. لیکن ضیاء الحق کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست جدوجہد ہوئی, اور لاکھوں جیل گیا. اس طرح پولیٹیکل کلچر اور مزاحمت پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی تھی. ایوب خان کے زمانے میں ایجوکیشن ہوتا تھا, آپ مہینے کے لیے پکڑے گئے, رہا ہو گئے, نظر بند ہو گئے, 3-4 دن میں رہا ہو گئے, 6 ہفتوں میں رہا ہو گئے. ضیاء الحق کے پیریڈ میں لوگ 10 سال 8 سال جیل میں رہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی, اور وہ بڑی بہادری سے لڑے جمہوری لڑائی. تو پھر بے نظیر بھٹو آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنبھالا, جمہوری تحریک کو بھی سنبھالا, لیکن وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی اسٹیبلش کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کو کوئی نئی سمت دی, یا اس میں کوئی اس کی سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں؟ دلچسپ بات ہے کہ بے نظیر بھٹو نے جو پوسٹ سوویت پیریڈ میں اور گلوبلائزیشن کے پیریڈ میں ایک پرائیویٹائزیشن کی مہم چلی, اور کافی متاثر ہوئی وہ تھیچر سے. لیکن ساتھ ہی بے نظیر بھٹو بہت ان میں سوشل ڈیموکریٹک ٹرینڈ بھی تھا, کسانوں کی اور مزدوروں کے اور عورتوں کے حقوق اور ان کے لیے فلاحی کام وہ یہ بھی کرتی تھی. وہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں اینٹی انڈیا نہیں تھی, اور وہ پیس چاہتی تھی انڈیا کے ساتھ, اور وہ اتھارٹیرین نہیں تھی بھٹو صاحب کی طرح. بڑی جمہوریت پسند, بڑی سننے والی, اختلاف سننے والی, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والی, درگزر کرنے والی تھی, بڑی اوپن مائنڈنگ تھی. تو بے نظیر نے سنبھالا پیپلز پارٹی کو, لیکن ان کی حکومت چلنے نہیں دی گئی. پہلی حکومت بھی 18 مہینے چلی, اور یہ اسلم بیگ اور اسحاق خان نے ان کی حکومت چلنے نہیں دی. اسی طرح بعد میں نواز شریف کی حکومت بھی چلنے نہیں دی, جنہیں وہ خود لے کر آئے تھے.
پھر دوبارہ بے نظیر آئی تو پھر دوبارہ حکومت چلنے دیے گئے. پھر نواز شریف آئے تو 90s کے سارا جو عرصہ ہے وہ اسی میں گزر گیا, حکومتوں کے بننے اور ٹوٹنے میں. 4 الیکشن ہوئے, 4 حکومتیں اپنی ٹرمز پوری نہ کر سکتی. اگر بھٹو صاحب کا اور نیب کا اتحاد نہ ٹوٹتا اور بھٹو اور لیفٹ کی لڑائی نہ ہوتی تو ضیاء الحق کا مارشاء اللہ نہیں آ سکتا, وہ روکا جا سکتا اور جمہوریت کنسالیڈیٹ ہو سکتی. کیونکہ بھٹو صاحب مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد بڑا دھچکا لگا تھا, اور بھٹو صاحب جس طرح قیدی رہا کرا کے لائے اور مغربی پاکستان میں بہت سارا علاقہ ہندوستان کے قبضے میں چلا گیا تھا, وہ بات گزار کرایا, اور پھر یہ کہ شملہ معاہدہ کیا انہوں نے. تو بھٹو صاحب نے بڑی مشکل سے نکالا تھا پاکستان. تو بے نظیر اس لیے بھٹو صاحب کے پاس طاقت بھی بہت تھی. میرا خیال واحد بااختیار پرائم منسٹر بھٹو صاحب بھی تھے پاکستان کی تاریخ. لیکن بھٹو صاحب نے تو پھر ممکن ہے اتحادیوں سے لڑنا شروع کر دیا. اپنی پارٹی میں جو لوگ اختلاف کرتے تھے انہیں بار بار پیٹنا شروع کر دیا. ان میں یہ اتھارٹیرین ٹینڈنسی بھی تھی. لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد بے نظیر آ گئی. پھر بے نظیر نے پوری پارٹی کو اچھا سنبھالا. وہ انکل سارے بھاگ گئے تھے, موقع پرست ہو گئے تھے. تو بے نظیر سے کافی میری قربت رہی اور وہ کافی زیادہ صلاح مشورے میں شامل رکھتی تھی, اور انہوں نے کافی ہم مل کے چلتے رہے. ان سے اختلاف کم تھا, تعاون زیادہ تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ ہم جیل میں تھے. پھر وہ اپنے ساری کمیونسٹ گروپوں کو اکٹھا کر کے ایک کٹھی کمیونسٹ پارٹی پرانی کو والوں کو ملا کر نئے والے جتنے گروپ سے ایک پارٹی بنا دی. لیکن وہ پھر یہ ہوا کہ جب کچھ پرانے لوگ باہر آئے انہوں نے وہ نئی حقیقت کو مانا نہیں, اور بدقسمتی سے کمیونسٹ پارٹی بھی ٹوٹ گئی. اس میں میں نے بڑی کوشش کی, سمجھایا کہ بھئی یہ میں دیکھ چکا ہوں مزدور کسان پارٹی کو ٹوٹتا ہوا, آپ یہ دوسری کر دیں. اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں, انہیں سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگوں کی ضدیں تھیں اور نفرتیں تھیں ذاتی. وہ پارٹی ٹوٹ گئی جو کہ برا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ اوپر سے سوویت یونین کا ڈاؤن فال ہونے جا رہا تھا, ہونے والا تھا, اوپر سے کمیونسٹ پارٹی ٹوٹ رہی تھی. تو پھر ہم نے قومی انقلابی پارٹی بنائی, جس میں یہ افراسیاب کھٹک اور مختار باچا اور یہ سارے لوگ اور پرانی کمیونسٹ پارٹی کے لوگ اور نئے لوگ بھی بہت سارے مل کر تو ہم نے ایک نئی طرح کی پارٹی بنانے کی کوشش. پھر اس میں دراڑیں پڑنے لگی نیشنلٹیز کی بنیاد پہ. مختون دوستوں نے کہا ہم اپنا رستہ لیتے ہیں, پنجاب والے اپنا رستہ لے. ہم نے کہا پھر یہ تیسری پارٹی ہے جو پھر اب پہلے بزرگ صاحب پارٹی ٹوٹی, پھر یہ کمیونسٹ پارٹی ٹوٹی, پھر یہ قومی انقلابی پارٹی. تو ہم نے کہا بس اب لیفٹ کی تنظیمی سیاست سے ہم نے توبہ کر. اور پھر میں نے سوچا کہ اب بطور فرد کے میں کیا کروں, بینگ اے مارکسسٹ. تو میں نے سوچا کہ بھئی میں صحافت کا پیشہ اختیار کرتا ہوں, اس کے ذریعے قلم کے ذریعے اپنے پرچار بھی کریں گے. اور ظاہر ہے کوئی جائیداد زمین نہیں ہے اور نہ کوئی ذرائع تھے. جدی پشتی جو تھے وہ سارے ہول ٹائبری کے زمانے میں کھائے پیے گئے. تو لہذا ہم نے پھر صحافت جوائن کر اور اپنا کام شروع کیا ویو پوائنٹ سے. پھر فرنٹیئر پوسٹ میں چلے گئے, پھر نیوز میں چلے گئے. تو پھر ہم صحافی ہو گئے اور پروفیشنل صحافی ہو گئے, اور اپنے لیفٹ کے خیالات پیش کرتے رہے, جنگ میں بھی اور نیوز میں بھی اور فرنٹیئر پوسٹ میں بھی. تو اس طرح میں کہوں گا کہ میرا پہلا زمانہ تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس اور سیکھنے سکھانے کا, دوسرا زمانہ لیفٹ پالیٹکس کا, تیسرا زمانہ صحافت کا رہا جو بڑا دلچسپ رہا, وہ بھی چیلنجنگ رہا. مشرف دور میں علاقائی امن کے حوالے سے کافی کام ہوا, اور اس دور میں آپ نے بھی سیفما جیسے ایک منفرد ادارے کی بنیاد رکھی. اس پلیٹ فارم سے آپ نے علاقائی امن کے لیے بھرپور تحریک چلائی. لیکن یہ بتائیے کہ کن محرکات کی وجہ سے پاکستان انڈیا میں امن کی آشا کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا؟ یہ ایک اور پیریڈ ہے. صحافت کے بعد ہم آ گئے کہ ہندوستان پاکستان میں امن کرایا جائے اور خطے میں امن ہو اور یہ خطے میں تعاون بنے. اس کے بغیر یہ ناسلے کی دور ختم ہوگی, نہ غربت ختم ہوگی. اور ہندوستان پاکستان کی کانفلکٹ سے وہاں پہ بھی انتہا پسندی آئے گی, پاکستان میں بھی انتہا پسندی آئے گی, اور آمریت کی قوتیں تقویت پاتی ہیں کنفلکٹ سے.
لہذا ہم نے کہا ہم نے سیپما بنائی, ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسیشن. وہ بنا بیٹھے, سب کو بلا لیا, اب تنظیم بن گئی, اب کیا کریں, ہم نے تو این جی او کے حق میں نہیں تھے, نہ کرنا چاہتے تھے, تو گلے میں پڑ گئی. تو لہٰذا پھر وہ ہمارا نارویجین سے کانٹریکٹ ہو گیا اور وہی ہمارے واحد ڈونر رہے. تو پھر ہم نے کافی کام کیا. ہم تقریباً ہندوستان پاکستان میں تقریباً امن کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا. کشمیر کے مسئلے پہ منموہن سنگھ میں اور مشرف میں اتفاق ہو گیا. ہم جو کشمیر میں ڈیلیگیشن لے کر گئے اپنا صحافیوں کا, تو اس میں اتفاق رائے ہو گیا کہ بھئی کشمیر میں کے لیے آنے جانے کے لیے آپ پاسپورٹ استعمال نہیں کریں گے, مقامی شناختی کارڈ کافی ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا, اور کشمیریوں کو آنے جانے دیا جائے, ان کا کاروبار کھل جائے. پھر ہم دیکھا کہ جب ہم نے پارلیمنٹری کانفرنس کی تو جنرل مشرف نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ فائر بندی کا, اور مہینے کے بعد وہ فائر بندی ہو گئی. اب دوبارہ بحال ہوئی ہے وہی فائر بندی پرانی, اور اس میں ہماری کوشش بھی شامل تھی. پھر یہ کشمیر میں جو راستے کھلے اس میں ہمارے سوجت کا بڑا دخل تھا کشمیر کے. کشمیر میں یہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا تھا اس طرف بھی اور اس طرف بھی, اور جنرل مشرف بڑے کین تھے اس معاملے میں. لیکن پھر وہ آ گئی بیچ میں, بکلا کی تحریک شروع ہو گئی اور افتخار چودھری اور جنرل مشرف کی حکومت ہل گئی, اور وہ پھر منموہن سنگھ کا دور نہ ہو سکا, اور جو 4 نکاتی ایجنڈے پہ اتفاق ہوا تھا وہ رہ گیا. تو ہم نے کافی اس بارے میں پبلک ڈپلومیسی کی, اور دونوں ملکوں کی قیادت کو لانے میں, بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں ہماری جو سارک کی پارلیمنٹری کانفرنس میں تمام سارک ممالک کی تمام پارٹیز کے ایم پیز 6 دن کے لیے مری میں انہوں نے کانفرنس کی ساؤتھ ایشیا کے مستقبل پہ, اور ایک ساؤتھ ایشین اکنامک یونین بنانے پہ. اتنا اتفاق رہا پالیٹیشن میں, اتنی انڈرسٹینڈنگ, وہ حیران کو بڑی فضا تھی کہ سارک بھی ایک یورپین طرز کی یونین بن سکتا ہے ساؤتھ ایشیا. لیکن پھر وہ کیا ہوا, یہاں پہ بڑے دوسرے لوگ جہادی موجود تھے. پہلے وہ انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, اس سے پہلے کشمیر کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. تو ہماری دوسری کانفرنس دلی میں ہونی تھی, وہ ہمیں ملتوی کرنی پڑی, وہ لے جانی پڑی ہمیں نیپال, جہاں جنرل مشرف نے ہاتھ ملایا واجپئی سے. تو وہاں ہم نے سب نے مل کے جلوس نکالا ساؤتھ ایشیا میں کہ انڈیا پاکستان آپس میں امن کرے اور بات چیت کرے. تو اس طرح ہم نے پورے جنوبی ایشیا کے بنگلہ دیش انڈیا, پاکستان افغانستان, بلکہ سری لنکا اور بھوٹان کے درمیان جو ایشوز ہیں ان سب میں میڈیٹ کیا. اور ہماری سیپما کی کانفرنسز ہوتی تھی, پھر ہم سمٹ کرتے تھے, سارک جرنل سمٹ, جس میں سارے وزرائے خارجہ آتے تھے. تو اس طرح ہم نے بہت ایک افیکٹو لابی کریٹ کرنی تھی, میڈیا کو انگیج کر. اس میں تمام لیڈنگ جرنلسٹ تھے ساؤتھ ایشیا. اور پھر وہ معاملہ ریورس ہو گیا. پھر یہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جھگڑا دوبارہ سے بڑھ گیا, خاص طور پہ ممبئی کے بعد. تو ممبئی کی دہشت گردی تھی, اس نے ہمیں امن کی تحریک کی کمر توڑ. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے سیپما میں چرچا لیں. یہ تو سر فخر کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے کام کیا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس عرصے میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, یہ بہت المناک سانحہ تھا, اس پر آپ کے کیا تاثرات تھے؟ ان سب نے مل کے کہا کہ دیدی آپ راول پنڈی کی سے میں نہ جائیں, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اور یہ بہت چل رہی ہے افواہ کہ آپ پہ وہاں حملہ ہو جائے. اٹ واز ویری اوپن. تو بی بی نے نہ مانی. بی بی نے کہا میرے پاس, بی بی کا اپنا آرگومنٹ تھا کہ میرے پاس سوائے عوام کی حمایت موبلائز کرنے کی اور رستہ نہیں. اب بی بی نے اصل میں جو کام جو آج بہت زیادہ جس کا غلط مطلب نکالا گیا این آر او جس سے کہتے ہیں, بی بی نے اصل میں حکومت نے مشرف کی سائڈ نے بدنام کرنے کے لیے یہ چیز ڈالی کہ بھئی انہوں نے کیس ختم کروا. اصل میں تو بی بی نے وردی اتروائی نا مشرف. اگر مشرف کی وردی نہ اترتی تو الیکشن نہیں ہو رہا.
اور الیکشن ہوتے وہی جو وردی والا جانا تھا. تو بی بی کی بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے مشرف سے وردی توڑا اور یہ بھی کہا کہ میں نہیں آؤں گی, لیکن وردی توڑانے کے بعد بی بی نے معاہدہ توڑا اور بی بی پاکستان آ گئی. تو لہٰذا جب بی بی کراچی پہنچی تو ان کا جو استقبال ہوا, ان کا خیال تھا کہ کوئی استقبال نہیں ہوگا, بے نظیر کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. تو میں بھی وہاں جلسہ جلوس دیکھنے کے لیے گیا تھا. تو میں نے اپنے دوست جبار کھٹک سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بی بی پہ حملہ نہ ہو جائے. ان کا خیال تھا کہ یہ 40-50 ہزار لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, یہ تو لاکھوں لوگ ہیں. یہ تو لاہور والا لاہور ریپیٹ ہو گیا, لیکن کراچی میں ریپیٹ ہو گیا. اس نے اٹھا کے فون ملا دیا آصف زرداری. اس نے کہا تمہارے پاس کوئی اطلاع ہے؟ میں کہ میرے کو کوئی اطلاع نہیں ہے. میرا یہ ایسی میری سکس سینس کہہ رہی ہے, پولیٹیکل سینس کہہ رہی ہے. تو لہذا پھر زرداری صاحب بی بی کو مسلسل کہتے رہے تو نیچے چلی جاؤ, ٹرک پہ نہ کھڑے ہو. پھر بی بی بچ بھی اس لیے گئی کہ ٹرک سے نیچے آ گئی تقریر لکھنے کے لیے. پھر وہ واقعی دھماکہ ہو گیا. پھر تو میری زرداری صاحب پیچھے پڑ گئے, تمہارے پاس تو خبر تھی. میں نے خبر نہیں. یہ ایک ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈر تھا مجھے جو میں نے دیکھا جس طرح کا ان کا استقبال ہوا. اسی طرح بی بی کو روک رہے تھے کہ آپ مت جائیں. میرا خیال ہے کہ مشرف اس نے بڑھوایا بی بی کو اسٹیبلشمنٹ جہادیوں کی مدد سے. بے نظیر نے وہ معاہدہ توڑ دیا, دبئی معاہدہ. نواز شریف نے اپنی سیاست کی ابتدا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے کی, لیکن بعد میں وہ نظریاتی ہو گئے. اس وقت جو ان کی جدوجہد ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نواز شریف میں تبدیلی وزیر اعظم بننے کے بعد آنی شروع ہو گئی تھی. جب انہوں نے پہلی تقریر کی غلام صاحب خان کے خلاف, میں ڈکٹیٹ نہیں لی. انہیں ٹیسٹ پاور کا ٹیسٹ آ گیا تھا چیف ایگزیکٹو بننے کا, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ چیف ایگزیکٹو کے پلے کچھ بھی نہیں, یا جھگڑا ہو گیا. لیکن نواز شریف بڑے پاورفل تھے, عدالت نے انہیں بحال کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے پھر غلام صاحب خان کو اور دونوں کو جانا پڑا, جنرل کاکڑ نے جب میڈیٹ کیا. پھر یہ ہوا کہ دوبارہ بھی جھگڑا ہوا اور پھر نواز شریف کو جانا پڑا ملک سے باہر. اور وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی کیونکہ کارگل کا جو آپریشن مشرف نے کیا تھا, مشرف خود گیا کہ جی جائیں امریکہ سے بات کریں گے, جو لوگ پھنس گئے ہیں کارگل میں انہیں واپس منگوائیں, ان کی باحفاظت واپسی کا انتظام کروائیں. یاد ہے کہ جنرل زینی آیا. جنرل زینی نے بتایا کہ تمہارے لوگ تو پھنس گئے ہیں, اب تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے پرائم منسٹر کو بھیجو جا کے کلنٹن سے بات. تو نواز شریف ان کے کہنے پہ گئے. وہ نواز شریف کی اور واجپئی کی بڑی گہری انڈرسٹینڈ, وہ واقعی پیس کرنا چاہتے تھے انڈیا پاکستان, اور کمیٹڈ تھے کہ 1 سال میں وہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکال لیں. میں اس بارے میں کافی جو بیک چینل پہ بات چیت ہوتی ہے اس سے کافی واقف ہوں, بلکہ کافی انوالو رہا. تو نواز شریف صاحب سے میری کو براہ راست واقعیت نہیں تھی, لیکن جب نواز شریف نے ہماری انڈیا کے حوالے سے پیس کی بات شروع کی تو پھر میری دلچسپی نواز شریف میں بڑھی کہ بھئی یہ کچھ, اور یہ ہر دفعہ لڑ پڑتا ہے, اس میں کوئی ہے کرنٹ ہے. تو نواز شریف نے مجھے بڑا پسند کرنا شروع کیا, تو ایک دوسرے سے ملنے لگے. وہ ہماری کانفرنس میں آئے اور سیپما کی ریجنل کانفرنس میں آ کے انہوں نے بڑی تقریر کی پیس کے لیے ریجن. پھر ان کی حکومت آ گئی, تو بس ایک بار انہوں نے بلایا, اس کے بعد تو بھول گئے جب زرداری صاحب کو سینڈ آف کر رہے تھے. اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں ایک اور, کہ جب یہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی بی بی کی شہادت کے بعد, تو یہ ان کی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک معاہدہ ہوا, لیکن مسلم لیگ نواز کابینہ میں شامل ہونے میں تیار نہیں تھی. تو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ تو نواز شریف سے جا کے بات کرو.
کہ اس طرح تو ہم نہیں لڑ سکتے مشرف کے ساتھ, ہمیں پہلے مشرف کو نکالنا ہے, کیونکہ اختلاف یہ تھا کہ جج کو پہلے بحال کرنا ہے یا پہلے مشرف کو نکالنا ہے. تو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ یہ فقار چودھری کو مت بحال کراؤ, یہ ہمارے گلے پڑے گا, اصل مسئلہ ہمارا مشرف ہے. تو میں پھر میاں صاحب کو جا کے ماڈل ٹاؤن ملا, تو میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر لڑنا ہے مشرف کو نکالنا ہے تو ساتھ مل کے کھڑے ہوں. تو پھر اس میٹنگ میں پھر ہم ان کے پورچ میں ہم واک کرنے لگے, شہباز شریف بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے اور ڈار صاحب بھی تھے. تو میں نے ان سے آرگومنٹ کیا, تو میاں صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شہباز شریف کو اتفاق نہیں تھا کہ یہ کولیشن میں شامل ہو. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیبنٹ بنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تو اس میں مسلم لیگ کے وزراء شامل ہو گئے کالی پٹیوں کے ساتھ, انہوں نے ووٹ دیا. تو اس وقت سے میں نواز شریف کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں تھا, لیکن جب میاں صاحب آ گئے پاور میں تو پھر 3-4 سال ان سے ہمارا کوئی رابطہ تھا. جب وہ مشکلیں پھنسنے لگے تو پھر مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی کہ آئیے, جب ان کے خلاف کیسز بن گئے تو میں نے میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کو بطور پرائم منسٹر اور الیکٹڈ لیڈر آپ کو بالکل جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوں. بطور پرائم منسٹر آپ ریزائن کریں اور قوم سے خطاب. میاں صاحب نے اتفاق کیا کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن پھر وہ نہ ہوا. ان کی پارٹی نے کہا نہیں جی اس کو بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. میاں صاحب چاہتے تھے کہ استعفیٰ دے دیں. اس کے بعد جب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی, وہ کیس میں جو اقامہ کیس میں انہیں قرار دے دیا گیا کہ وہ نہیں رہے امین اور ایماندار. تو میاں صاحب تو جا رہے تھے کیا نام ہے موٹر پہ واپس, تو ہمیں انہوں نے بلایا مشورے کے لیے پنجاب ہاؤس میں. ہم نے کہا اگر موٹر وے پہ جانا ہے تو پھر میرے گھر آئے, چائے وائے پیئیں گے, آپ سیاست سے ریٹائرمنٹ لیں. پھر میں کیا کہوں, میں نے کہا آپ جائیں ڈی ٹی روڈ پہ جائیں, جا کے عوام کو موبلائز کریں, اپنا بیانیاں دیں عوام کو. کیوں نکالا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر نے بتایا کیوں نکالا, اور آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. آپ کہیں کہ ووٹ کو عزت دو, یہ بیانیاں لے کے جائیں لوگوں کے پاس. پھر میاں صاحب چل پڑے اور بیانیہ بڑا کامیاب رہا. وہی بیانیہ نواز لیگ میں انتشار کا باعث بن رہا ہے. تبدیلی آئی میاں صاحب میں ہندوستان کے خطے کے حوالے سے. دوسرا ان کا اکنامک ویژن جو ہے وہ بڑا مختلف ہے, اور وہ چین کے ساتھ انہوں نے سی پیک کا جو معاملہ کیا اور ہندوستان کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے تھے. دلچسپ بات ہے اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ میاں صاحب اپنے طور پہ کر رہے ہیں, بلکہ مودی آ کے انہیں ملا. یہ میاں صاحب کا اپنا ایک کمال تھا کہ ان کی ڈپلومیسی کا. اس سے میں کہہ رہا کہ جی دیکھیں وہ تو بھارت کے ایجنٹ ہیں, یہ بہت باتیں ہیں. آپ پاکستان کے 3 بار منتخب وزیر اعظم کو اور پنجاب سے منتخب وزیر اعظم کو اگر یہ کہیں تو بدقسمتی ہے اس ملک کی. میاں صاحب میں کافی خوبیاں بھی ہیں, اور یہ لیکن ان کے بھائی ان کے ساتھ نہیں چلتے, وہ کہتے ہیں پیری پہ جاؤ, پیر پاڑ لو. عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد اور پھر 3 سال کا جو دور حکومت ہے, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جدوجہد تھی وہ ان 3 سالوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ 22 سال لوگ کرتے ہیں. عمران خان نے 22 سال میں کون سی تحریک کی, کون سا ایجوکیشن کیا عوام کے لیے, بھوک کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, اور مزدوروں کی بے روزگاری کے خلاف, کسانوں کی بے دخلی کے خلاف, عورتوں کے حقوق کے لیے. مجھے بتائیں نا کہ عمران خان 22 سال کون سی جدوجہد کرتے رہے. انہوں نے حمایت کی جنرل مشرف کے ریفرنڈم کی, اس میں انہیں جگہ نہ ملی, مشرف کے خلاف ہو گئے. پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ بن گئے, سوائے وہ دھرنا دینے کے جو انہوں نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو الٹانے کے لیے کیا اور ریفری کے اشارے کے منتظر رہے. انہوں نے ان سے اسٹرگل کون سی کی. تو لہذا یہ ہوا کہ عمران خان کی ایک کچی پکی حکومت بن گئی, اور یہ جو انہوں نے ایشو بنایا سارے سیاستدانوں کو بدنام کر کے سارے کرپٹ ہیں اور وہ ہیں بس اتار, اب وہ آئیں گے اور سیدھا کر دیں گے ملک کو. تو اب اس کا اینٹی کلائمیکس ہونے جا رہا ہے, ہو رہا ہے. اور لیکن ہوا یہ ہے کہ 2 دفعہ کی ٹرانزیشن کے بعد
پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اپنی مکمل کی, نواز لیگ کی بھی ٹینیور گو کہ میاں صاحب کی ٹینیور مکمل نہ ہو سکی, لیکن نواز لیگ کی گورنمنٹ کی ٹینیور تو پوری ہوئی, اور لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا جمہوریت انڈرمائن ہو گئی. آج سب سے بڑی کیجولیٹی ہوئی ہے ڈیموکریٹک موومنٹ کی, خود پی ڈی ایم تقسیم ہو گیا ہے, یہ بڑا المیہ ہوا ہے, اور جمہوری مزاحمت کمزور پڑ گئی, اور موقع پرستی آ گئی ہے جمہوری تحریک میں کہ سمجھوتا کر لیا جائے, رستہ نکال لیا جائے, تو پھر آپ بھول گئے جمہوریت. تو یہ جو پی ڈی ایم کا مینیفیسٹو آیا تھا وہ ٹھیک تھا کہ پاکستان کے اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے, اور یہ کہ آئین کے مطابق نظام مملکت چلنا چاہیے, اور یہ کہ پارلیمنٹ سوورن ہے اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہے وہ ریئل اتھارٹی ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ملک ڈیموکریٹک ریپبلک نہیں رہ سکتا. افغانستان میں جو حالیہ تبدیلی واقع ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, اور یہ اس تبدیلی کے اثرات آپ پاکستان کے مستقبل پر کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی جو تبدیلی آئی ہے افغانستان میں, اس سے یہاں پہ جو مذہبی انتہا پسند قوتیں بہت اس سے حوصلہ پکڑے گی, اور یہ تحریک طالبان پاکستان بھی اب عالمی جہاد کا وقت گزر گیا ہے, القاعدہ کا زمانہ نہیں رہا. اور یہ جو اسلامک تحریک, اسلامک اسٹیٹ تھی داعش, اب وہ ماڈل آ گیا ہے طالبان کا کہ اپنی قومی حدود میں رہ کر پاور پہ قبضہ کرو اور ڈیل بھی کر لو انٹرنیشنلی, تو آپ ایکسیپٹیبل ہو جائے. تو طالبان امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتے جا رہے ہیں, اور طالبان ہی کے لیے راستہ ہموار کیا امریکیوں نے, جس طرح سے وہ گئے وہ تو بغیر لڑے داخل ہو گئے کابل. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اب پاکستان بھی پھر ایک اور غلطی کر رہا ہے جلدی میں طالبان کے حوالے سے. بھائی دنیا کو اور طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے دیں, آپ اکیلے کریں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے. کل کو پھر یہ نہ ہو جس طرح 1996 میں اور 2001 میں ہوا تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان دنیا میں بڑی تبدیلیاں اور چیلنجز آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا خطرہ تو ہو گیا ہے ہمارے انوائرمنٹ کا, ماحولیات کا, اور اس کے بعد دنیا ابھی دیکھیں گرین پارٹی نے کافی ڈبل ووٹ لے لیے ہیں جرمنی میں, اور ایکو سوشلزم کی بات ہو رہی ہے دنیا میں کہ یہ سرمایہ داری نظام جو ہوتے ہوئے قدرت کے ساتھ جو رپچر ہے, میٹابولک رپچر جسے مارکس نے کہا تھا, وہ ٹوٹ گیا ہے. نامیاتی تعلق انسان کا اور قدرت کا ٹوٹ گیا ہے, اور وہ سرمایہ داری کے ہوتے ہوئے باہر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں وبائی بیماریاں ہیں, اب امریکہ میں 6 لاکھ لوگ مرتے ہیں, چین میں 5,000 لوگ مرتے ہیں, حالانکہ شروع وہاں پہ ہوا چین. اب کیونکہ وہاں پہ عوام کی صحت جو ہے وہ بڑی کارپوریشنز کے ایجنڈے پہ نہیں, اور اگر یہ ویکسین بنی بھی ہے اس نے بڑا مال بنایا ہے انٹرنیشنل کارپوریشن. تیسرا بڑا ایشو ہے عالمی سطح پہ جو غیر منصفانہ سرمایہ داری نظام ہے, اور چین اسے چیلنج کر رہا ہے, اور ایک نئی سرد جنگ شروع ہو گئی چین کے خلاف. اور چین اس سسٹم کو جو غیر مساوی ہے عالمی مالیاتی اجارہ داری کا اور سرمایہ کا, اسے چیلنج کر رہا ہے. بدقسمتی سے یہ صدی جو ہے ایشیا کی بن سکتی تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان اب کویت میں جا کے بیٹھ گیا ہے امریکہ اور جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ جا کے, وہ کہ اس سے نکلا کچھ نہیں ہے ابھی تک, لیکن ارادے ان کے خطرناک ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں وہ ایشیا پیسفک ریجن میں چین کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے, اور اگلی صدی ایشیا کی ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی شفٹ آنے جا رہی تھی ہندوستان اور چین کے جھگڑے سے, اسے نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا. کاش ہندوستان میں کوئی اچھی تبدیلی آ جائے, سیکولر جمہوری کوئی حکومت آ جائے جو عالمی سطح پہ امریکہ کی ایجنٹ نہ بنے سکے, اور پاکستان میں بھی کوئی بڑی جمہوری تبدیلی ہے. بالکل. اچھا امتیاز صاحب, اب کچھ غیر سیاسی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ یہ بتائیے کتنی مصروف زندگی میں آپ نے شادی کب کی, آپ کو اپنا بیٹر ہاف کب اور کہاں ملا؟ جیل میں سے آنے کے فوراً بعد جب میں نوکری پیشہ ہو گیا, فرنٹیئر پوسٹ میں ملازم ہو گیا, تو میں نے ڈاکٹر نصرت سے شادی کی, اور یہ ہماری نظریاتی شادی جو آج تک قائم ہے.
اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں جو انہوں نے برداشت کیا, سنبھالے رکھا ہے. میری بڑی محافظ ہیں وہ, ان کا بڑا ممنون ہوں, شکر گزار ہوں, ورنہ بندہ کس لائق تھا. اور آپ اپنی بیٹی کے متعلق بتائیں کہ وہ آپ کے نقش قدم پر ہیں یا اپنی والدہ کے؟ بالکل میرے نقشے قدم پہ نہیں ہے, میری ناقد ہیں, کرٹک ہیں میری, اپنا ان کی دنیا کا اپنا تصور ہے. اور وہ اب نئی جنریشن جو ملینیم جنریشن سے بھی اب اس پہلے کی جنریشن ہے, اور لٹریچر کی طالب علم ہیں, بڑی کہانیاں لکھتی ہیں, ناول لکھ رہی ہیں, پڑھاتی ہیں یونیورسٹی میں لٹریچر, جاب بھی کرتی رہتی ہیں, لیکن بنتی جا نہیں ہے. ابھی پھر انہوں نے نیوز چھوڑ دیا ہے, صحافی بننا نہیں چاہتی ہیں, لکھاری بننا چاہتی ہیں, رائٹر بننا چاہتی ہیں. امتیاز صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کن شخصیات کا اثر بہت گہرا رہا ہے؟ میں خیر کارل مارکس کا بہت اثر رہا, اور ماؤ زے تونگ کا بڑا رہا, لینن کا بڑا رہا, افریقہ کی نیشنل لبریشن موومنٹس کے لیے نے بڑا انسپائر کیا. امتیاز صاحب 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں, آپ سے بھی پوچھوں گا. آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے, اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ ایک تو ابھی میں یہ پڑھ رہا ہوں 40 رولز آف لو, یہ ایک ٹرکش رائٹر ہیں ایلف شفق, انہوں نے مولانا رومی پہ ناول لکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آج کل چائنا پہ بہت پڑھ رہا ہوں, اور میں ایکالوجی پہ بہت پڑھ رہا ہوں, انوائرمنٹل کرائسس پہ بہت پڑھ رہا ہوں, کئی کتابیں بیک وقت پڑھ رہا ہوں. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ریٹائر ہو جاؤں جلدی, پھر اپنی یادداشتیں لکھوں اور کچھ اور چیزیں لکھوں, اور کوئی فلسافیکل ڈسکورس کیا جائے, کوئی پاکستان کی اکانومی بھی لکھا جائے, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بھی لکھا جائے, اپنی یادداشتیں لکھی جائے, بالکل, جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کی پولیٹیکل اور کلچرل ہسٹری ہوگی. امتیاز صاحب آپ نے دنیا بھر میں سفر کیا ہے, بہت سارے ممالک دیکھے ہیں, کون سی ایسی جگہ آپ کو بہت پسند آئی جہاں پہ آپ کا بار بار ٹریول کرنے کو دل کرتا ہے, اور اگر موقع ملے تو آپ وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ سکونت تو ہم آخری یہی اختیار کریں گے, اپنی نیند یہی سوئیں گے اپنی دھرتی پہ, لیکن اگر مجھے کہیں جانا رہنا پڑے تو میں کیوبا جاؤں. I would love to live in Cuba. امتیاز صاحب میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, اتنی باتیں آپ نے مجھ سے بلوائی.